الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، تاج محل کو دنیا کے عجائبات کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور جس وقت اس حسین عمارت کی تعمیر ہوئی تھی تو اس وقت ہزاروں مزدوروں، کاریگروں اور فنکاروں کو روزگار ملا ہوگا، اور اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی صرف اسی عمارت کی وجہ سے سال بھر میں لاکھوں لوگ وہاں سے اس کے ذریعے روزگار پاتے ہیں۔ وہ ٹیکسی چلانے والے ہوں، گھوڑا گاڑی چلانے والے ہوں، ہوٹل والے ہوں، چائے خانے والے ہوں، گائیڈ وغیرہ ہوں، غرض یہ کہ مختلف انداز میں اس ایک عمارت کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ تاج محل کی جو خوبصورتی اور اس کی نزاکت، اس کے پتھروں کا عمدہ ہونا اور اس کے اندر پتھروں کے ذریعے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کا لکھا ہوا ہونا، ان سب چیزوں کی تعریف مشرق کے مصنفین نے بھی کی اور مغرب کے مصنفین نے بھی کی، نثر نگاروں نے بھی اس کی تعریف کی، اور شعراء نے بھی تاج محل کی عجیب عجیب انداز میں تعریفیں کی ہیں۔ اگر آپ تاج محل جائیں اور وہاں سے واپس لوٹ کر آئیں اور اپنے بیوی بچوں کے سامنے، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے اس کی خوبصورتی جب آپ بیان کریں تو یہ خوبصورتی آپ کس کی بیان کرتے ہیں؟ کیا ان بے جان پتھروں کی، تاج محل کے بے جان ستونوں کی تعریف کرتے ہیں، یا وہاں پر جو خوبصورت منقش پتھر لگے ہوئے ہیں جن کے اندر جان نہیں ہے، جو زندگی سے خالی ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، یا پھر اس کے بنانے والوں کی تعریف ہوتی ہے؟ جب آپ تاج محل کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دراصل اس کے بنانے والوں کی تعریف ہے، کاریگروں کی تعریف ہے، فنکاروں کی تعریف ہے، ماہر انجینئروں کی تعریف ہے جنہوں نے اس کا نقشہ بنایا تھا، ان کاریگروں اور مستریوں کی تعریف ہے جنہوں نے اس کو خوبصورت سانچے کے اندر ڈھال دیا، اور ان حکمرانوں کی تعریف ہے کہ جن کے دل اور دماغ کے اندر اتنی خوبصورت عمارت بنانے کا تصور پیدا ہوا، یہ دراصل ان کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جس طرح یہ چیز جمادات کے اندر ہے، بالکل اسی طرح یہ انسانوں کے اندر بھی ہے، کہ اگر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ، کوئی اچھا طالب علم آپ کو نظر آتا ہے تو آپ صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے استاذ کی تعریف کرتے ہیں۔ نیک بخت اولاد کو دیکھ کر اس کے والدین کی حسین تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس پس منظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی، ان کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ مسلسل کئی جمعوں سے صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو صحابہ کرام کی تعریف کرنا یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کیسی عظیم تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اگر ہم صحابہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صحابہ کی ہی تعریف نہیں ہوتی
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اپنے اندر جو خرابیاں تھیں اس کو چھپایا نہیں، اس کو واضح انداز میں بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں ہم کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا تھے، کیسی برائیوں میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ہم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ معصوم پھول سی بچی، اس کو زندہ زمین میں گاڑ دینا، اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑا جو ہے جرم اور کیا ہوگا، لیکن اس کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتلایا کہ اتنی ساری خرابیاں، اتنے سارے گناہ ہمارے اندر تھے، لیکن پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے، آپ کی تربیت کی وجہ سے ہم نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا اور ہم راہ راست پر آ گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل تعریف ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے تو زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی، اپنے شاگردوں کی صحیح انداز میں تربیت نہیں کی۔ اگر ہم نے کسی صحابی کو برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ اس نے غلط کام انجام دیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، جیسا کہ لوگ 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد ان کی زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، تو دراصل یہ انگلی صرف صحابی پر نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اب ذرا بتائیے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا ہے، من احبہم فبحبی احبہم، کہ جو صحابہ سے محبت رکھے گا مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ یہ اصول ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور عموماً تمام جمعوں کے خطبوں کے اندر اس حدیث مبارکہ کو پڑھا بھی جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی دشمنی کر رہا ہے، گویا کہ اسے دشمنی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کسی عالم کا کہنا، کسی مفتی کا کہنا نہیں ہے، یہ خود فرمان ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بہترین قرار دیا، پھر ترتیب وار بیان فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ بہتر ہوگا، پھر اس کے بعد وہ زمانہ، یعنی جو نیکی ہے اور جو برکت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے زمانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں یہ بات بیان فرما دی، صحابہ کی عظمت کو قرآن مجید نے بیان کیا، کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کر، کہیں اولئک هم الراشدون کہہ کر، کہیں اولئک هم المہتدون کہہ کر، مختلف انداز، مختلف اسلوب میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو صحابہ کی عظمت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک صحابی جسے ادنا صحابی کہا جاتا ہے، اس کی شان میں گستاخی بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہے۔ دوستو، محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے، 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم اور مظلومانہ شہادت ہوئی، اور بلا شبہ ان کی شہادت کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کربلا کا عظیم واقعہ ہے، لیکن اس کی آڑ لے کر ایک طبقہ دیگر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، اور ان میں سر فہرست کاتب وحی خال المسلمین امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ ان کے اوپر حفوات بکے جاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے۔ حالانکہ
ابھی جو کچھ بیان کیا گیا قرآن مجید کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ صحابی کی شان میں گستاخی نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوتی ہے۔ جسے بھی صحابیت کا مقام و مرتبہ مل گیا، اس سے بڑھ کر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے نبوت کا ہے، اور نبوت کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ صحابیت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عجیب سوال کیا۔ ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زیادہ افضل ہے؟ صحابہ میں سے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جس کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، اور بعد میں آنے والوں میں سے ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب کیا جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، جسے عمر ثانی سیکنڈ عمر کہا جاتا ہے، جن کا زمانہ عدل و انصاف کا زمانہ تھا، اور بہت اچھے انداز میں، اگرچہ مختصر وقت کے لیے لیکن بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے حکمرانی کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ میرا تو یہ کہنا ہے کہ امیر معاویہ تو چھوڑیے، حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ کے اندر شریک ہوئے، اور وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور گھوڑا بھاگنے لگا، گھوڑے کے بھاگنے کی وجہ سے زمین سے جو دھول اٹھی اور وہ دھول اڑ کر گھوڑے کے ناک کے اندر جا کر بیٹھ گئی، 1000 عمر ابن عبدالعزیز بھی اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ صحابیت کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ باحیات ہیں، مسلمان ہو چکے، لیکن ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا تو انہیں صحابیت کا مقام نہیں مل سکتا۔ تو صحابیت کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ، بہت افضل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی سے تعلیم و تعلم کی طرف انہوں نے رغبت کی، ہر چیز کو سیکھا، بہادر تھے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اور ابتدائی زمانے میں بڑے بڑے غزوات ہوئے، بدر ہوئی ہے، احد ہوئی، پھر اس کے بعد جنگ خندق ہوئی۔ اگر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک، لیکن کسی بھی جنگ میں کافروں کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر اس کا اظہار کیا۔ جبکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل فرمایا، یہاں تک کہ انہیں کتابت وحی کی ذمہ داری دی۔ وہ لکھنا پڑھنا اچھے سے جانتے تھے، اور کتابت وحی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت صحابہ کی بنا رکھی تھی جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو بھی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئیں وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جو کاتبین وحی ہیں ان میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت بہت کم رہی، لیکن جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت، ان کی معیت صرف 3 سال ہے، لیکن سارے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ وہ صحابہ جو ابتدا سے پوری 23 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ان سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم رہے، لیکن کتابت وحی کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یہ دعا فرمائی کہ اللہ معاویہ کو کتاب یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور آگے عجیب دعا فرمائی وقہ العذاب، اور انہیں عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد کوئی ایرا غیرہ کھڑا ہو اور معاویہ کو جہنمی کہے تو ذرا بتائیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا۔ اب حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ تو دعا کر رہے وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور پھر کوئی اٹھ کر کہے کہ معاویہ جہنمی ہیں، تو پھر ذرا بتلائیے وہ کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، وہ جرأت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسری دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اللہ معاویہ کو رہنما بنا، مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے بیان فرمائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ملک شام فتح ہو جائے، اور اس کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اپنے آخری دور میں تیار بھی کر دیا تھا۔ وہ لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اور لشکر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب لشکر کہیں روانہ ہوتا ہے تو ایک مقدمۃ الجیش ہوتا ہے، یعنی چھوٹے لشکر کو آگے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ جا کر دشمن کے حالات کا معائنہ کرے اور دیکھ بھال کرے، دشمن کی جگہ کیسی ہے، ان کے ہتھیار کیسے ہیں، انہوں نے کس طرح مورچہ سنبھالا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر آتا جو لشکر ہے اور پھر اپنے لشکر کو آ کر بتلاتا ہے، اسے مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ اس لشکر کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ لشکر روانہ کیا گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی چھوٹے سے لشکر نے ہی ملک شام کو فتح کر لیا، بڑے لشکر کو آگے بڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طویل دور خلافت ہے۔ ان دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا، انہیں امیر متعین کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا طویل دور خلافت ہے، جس میں سے آدھا حصہ اگرچہ خانہ جنگی کے اندر گزرا لیکن بہت فتوحات ہوئی۔ اور اسی زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے تیار کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی تھی کہ سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جا کر جنگ کرے گا، محدثین نے بے اتفاق اس بات کو بیان فرمایا کہ اس سے حضرت امیر معاویہ اور ان کا لشکر مراد ہے، وہ فضیلت انہیں ملی ہے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اس اختلاف کے بارے میں پہلے بھی یہ بات کی گئی کہ اس اختلاف کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ آپس میں اختلاف ہوا، یہاں تک کہ اختلاف اس حد تک بڑھا کہ جنگیں بھی ہوئی، اور دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے، بلکہ صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اور اس واقعے کو آڑ لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات جو ہیں اس زمانے میں ہوئے، اس کو جن لوگوں نے بیان کیا اس میں تین طرح کے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے واقعات کو صحیح انداز میں جس طرح ہوئے تھے اس طرح بیان کر دیا اعتدال کے ساتھ، اور ایک طبقہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حامی تھا، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو برا بھلا، کافر، فاسق، فاجر اور سب کچھ کہا، اس انداز میں بیان کیا۔ اور ایک طبقہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حامی تھا، اس نے جب تاریخ لکھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غلطی پر، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو غلطی پر، ان کو گنہگار اور ان کو خطا کار لکھا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر ہم تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں جو کچھ واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئے، تو ہمیں کون سی تاریخ پڑھنی چاہیے؟ ہمیں اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے جس تاریخ کے اندر واقعات صحیح انداز میں لکھے ہوئے ہیں، جو معتدل انداز میں لکھے گئے ہیں۔ آج بھی ممبروں پر بیٹھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے تھے۔ ذرا بتائیے، یہ سیدھا سیدھا نشانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جا رہا ہے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو کاتبین وحی میں شامل فرمائے، اس کے لیے ہادی ہونے کی دعا کریں، اس سے ہدایت لوگوں کے ملنے کی دعا کریں، اس کو جہنم سے بچنے کی دعا کریں، اس کے لیے قرآن کی تعلیم کی دعا کریں، کیا اس سے اس بات کا تصور ہو سکتا ہے کہ وہ داماد رسول حسنین کے والد اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کی ممبر کے اوپر بیٹھ کر برائی بیان کرے، گالیاں دے؟ یہ وہ جھوٹ ہے جو امت کے درمیان پھیلایا گیا، اور سیدھا سادہ طبقہ اور مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ سب واقعات سچ تھے، حالانکہ سچائی سے ان سب چیزوں کا دور دور کا واسطہ نہیں۔ بلا شبہ اختلافات تھے، لیکن آپس میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات کیسے تھے کہ جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے شہداء کی طرف نکلے، ان کے لشکر کے جو شہید ہوئے تھے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے فلاں جنت میں، یعنی یہ سب شہید ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اپنے شہداء کے بعد اس طرف گئے جس طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے لوگ تھے اور جو شہید ہوئے تھے، بالکل اسی انداز میں وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت علی نے پڑھا اور کہا کہ یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے امیروں اور گورنروں کے نام خطوط لکھے، اور خطوط کے اندر یہ بات لکھی کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ قاتلین عثمان کو لے کر ہوا، اور ہم ان کے قتل سے بری ہیں، ہم ان کی شہادت سے بری ہیں، یعنی ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی کلمہ امیر معاویہ اور ان کا لشکر پڑھتا ہے، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں وہی قرآن وہ مانتے ہیں، بس ایک معمولی سا یہ اختلاف ہوا، اس لیے اس اختلاف کو ہوا نہ دی جائے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عقیل شامل ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں امیر معاویہ کے بھائی زیاد ابن سفیان شامل ہیں۔ اس طرح کہ ایک بھائی ان کا اس طرف ہے، ان کا بھائی اس طرف ہے۔ ایک مرتبہ مجلس میں امیر معاویہ موجود ہے، حضرت عقیل بھی موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے فضائل بتانا شروع کیا، وہ احادیث نقل کی جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بیان فرمائے، اور ان کی شجاعت کو، بہادری کو بیان فرمایا۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر آپ نے تو صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا۔ تو ان کے درمیان تو تعلقات ایسے تھے۔ ایک شخص آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ایک مسئلہ اس نے پوچھا، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ مسئلہ حضرت علی زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، تم ان سے جا کر سوال کرو۔ تو اس شخص نے کہا ان کو خوش کرنے کے واسطے کہ نہیں، مجھے زیادہ یقین یہ ہے کہ آپ اس بات کو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، علی اس بات کو نہیں جانتے۔ غصے میں آ گئے کہ تم اس شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم کا دروازہ ہے۔ غصے میں آ گئے۔ تو یہ آپس کے تعلقات تھے۔ جب اس اختلاف کو دیکھ کر قیصر روم نے ارادہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے بعض حصے کو حاصل کر لیا جائے، کیونکہ یہ آپس میں لڑائی میں مشغول ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، پریشان ہو گئے کہ دو جگہ لشکروں کو نہیں لگایا جا سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے خط لکھا، اور خط کے اندر بہت ہی دھمکی بھرے انداز میں لکھا کہ فلاں تو نے جو ارادہ کیا ہے، اگر تو اس کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے آیا تو میں اور میرے چچا زاد، حضرت علی کو چچا زاد بھائی لکھا، کہ میں اور میرے چچا زاد علی آپس میں صلح کر لیں گے، اور پھر تیرے خلاف اس طرح آئیں گے کہ تجھے زمین میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو بہرحال یہ مختصر سے واقعات ہیں جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی وہ بھی عجیب انداز میں ہوئی کہ خوارج نے اور جو دشمن اسلام تھے، صبائی تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک ہی رات میں حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے فجر کی نماز میں، اور اس طرح الگ الگ علاقوں میں آدمی روانہ کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملجم ابن ملجم جو کہا جاتا ہے، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، وہ آیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بیمار تھے، نماز پڑھانے کے واسطے کسی دوسرے کو بھیجا، تو حضرت عمرو بن العاص کی جگہ پر دوسرا آدمی شہید ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو شخص پہنچا اسے پکڑ لیا گیا۔ تو اس نے جوش میں آ کر کہا کہ میں آپ کو ایسی خوشخبری سناؤں گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون سی خوشخبری؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی وہاں پر
کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج شہید کر رہا ہوگا، آج انہیں ختم کر رہا ہوگا، آپ مجھے انعام سے نوازیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور دعا کی کہ کاش کہ اللہ رب العزت تیرے بھائی کو حضرت علی کے اوپر سبقت نہ دے۔ تو اس انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صاحبزادے ہیں، نواسے رسول ہیں، ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے انہیں نصیحت کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بھی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسہ مسلمانوں کے دو بڑے لشکروں میں صلح کا سبب بنے گا۔ جب حضرت حسن کی بیعت ہو رہی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی بیعت کرنا چاہیے۔ دونوں طرف سے جب ارادے نیک تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال سے زائد عرصے تک خلیفہ رہے، امیر المؤمنین رہے، اور یہ امن و امان کا زمانہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک مسلمان پہنچ چکے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ بڑھ کر 44 لاکھ مربع میل ہو چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت ہوئی اور 20 سال کا طویل عرصہ، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اسلامی حکومت 44 لاکھ سے آگے بڑھ کر 66 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی ہے، اور جتنے علاقے فتح ہوئے تھے ان سب علاقوں میں امن و امان قائم فرمایا، ان سب علاقوں کو نئے انداز سے حد بندی کی، نئے نئے شہر قائم کیے، نئی نئی چیزیں وہاں پر ایجاد کی، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی سچی پکی محبت پیدا ہو جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جو کچھ بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بدگمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچانے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تک پہنچانے والی ہے۔ اور جو بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی اور مولانا امجد علی رضوی، ان کے واقعات اور ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں آپ پڑھیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام شریعت کے اندر لکھا ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اسی طرح مولانا امجد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بہار شریعت نامی کتاب کے اندر کہ جو لوگ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ برائی کرنا اور یہ ان کی غلطی کو بیان کرنا یہ دراصل تبرہ ہے، اور یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے، یہ کام روافض کا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا دل صاف کرنے کی ضرورت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی سچی پکی عقیدت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔